جی السلام علیکم، اٹس می اسپیشلسٹ ثنا میسج۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بریسٹ میں کینسر ہونے کی وجوہات، علامات اور کس سے وجہ سے یہ ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ لاسٹ ویڈیو میں نے صرف بریسٹ میں گلٹی کے بارے میں بتایا تھا اور اس کی کئی ویڈیوز میں نے اپنے یوٹیوب چینل اسپیشلسٹ ثنا میسج پہ اپلوڈ کیے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو کینسر کے حوالے سے بتائیں گے۔ عموماً ہر چھوٹی گلٹی، گٹھلی یا یوں کہ لیں فائبرائڈ سسٹ اگر کہیں بن جاتی ہے تو پہلا شک یہی جاتا ہے کہ کینسر ہے۔ اور میرے پاس اس طرح کے بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ بچیاں بہت پریشان ہوتی ہیں کہ ہماری گلٹی بنی ہوئی ہے، کہیں یہ کینسر تو نہیں ہے۔ میں آپ کو یہاں پر بتاتی چلوں، جیسے ہی گلٹی فائنڈ ہوتی ہے پہلا شک اس لیے کینسر کی طرف جاتا ہے کیونکہ اس کے اویئرنیس میسیجز بہت زیادہ پائے جاتے ہیں کہ کینسر ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، بریسٹ کاٹ دیا جائے گا یا کچھ اس طرح کے سائن اینڈ سمٹم، ایون کہ یہاں تک کہ اگر زیادہ لیٹ ہو جائے تو یہ پوری باڈی میں بھی پھیل سکتا ہے۔ یہ باتیں ساری سچ ہیں، لیکن یہ بات سچ نہیں ہے کہ جو گلٹی آپ کے فائبرائڈس جو ہے آپ کے کہیں بھی باڈی میں موجود ہے، چاہے وہ یوٹرس ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کی بریسٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ واقعی کینسرین ہے یا نہیں، اس کو فائنڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اگر کینسر والی گلٹی ہوتی ہے اس میں کیا نشانیاں پائی جاتی ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی نپل سے ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے عجیب و غریب قسم کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شیپ چینج ہو جاتی ہے، یا تو سائز بڑا ہو جاتا ہے یا چھوٹا ہو جاتا ہے، ایک چھوٹا ایک بڑا اس طرح سے۔ تیسرا، آپ کو جو ہے پین بہت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو بازو ہے اس میں بھی ایک گلٹی بن جاتی ہے، یعنی بریسٹ میں تو گلٹی ہے لیکن بازو میں بھی بنے گی۔ کینسر کی ایک علامات ہوتی ہے، آپ کی ہیئر فالز ہونا شروع ہو جائے گا، بال آپ کے بہت گریں گے۔ ڈسچارج جب ہونا شروع ہو جائے تو یہ بہت خطرے کی نشانی ہوتی ہے، یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب خطرہ اسٹارٹ ہے۔ پھر یہ چھوٹے چھوٹے سائن اینڈ سمٹمس آتے ہیں، یعنی کہ بالوں کا گرنا وغیرہ۔ اگر صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ نہ لیا جائے تو پھر یہ اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ دوسرے بریسٹ میں بھی یہ کنورٹ ہو جاتی ہے یا پھر موو ہو جاتی ہے، یعنی پھر دونوں خراب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ نے پھر بھی اس پہ فوکس نہیں دیا تو ان شارٹ یہ کہیں گے آپ کو کہ اس میں پھر بریسٹ کو ہی کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ اس کی جڑیں مزید پورے جسم میں نہ پھیلیں۔ تو یہ ایک پوری تشریح ہے، یوں کہہ لیں کہ بریسٹ کے کینسر کے۔ اب اسے ٹھیک کیسے کیا جائے؟ تو ارلی ڈائگنوز کیجئے، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی سسٹ محسوس ہو رہی ہے، آپ کو گٹھلی محسوس ہو رہی ہے تو فوری طور پہ اس کی میموگرافی کروائیں، اس کا سیمپل دیں آپ، تاکہ پتہ چل سکے کہ چھوٹی سی گلٹی کس چیز کی بنی ہے۔ اب کیوں بنتی ہے یہ کہیں بھی ڈیفائن نہیں ہے، کیونکہ کینسر جو ہے آپ کو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ جا رہی ہیں اور آپ کو کسی کی کونی لگ گئی ہے بریسٹ کے اوپر، یا کچھ چوٹ لگ گئی ہے، آپ گر گئی ہیں، اس سے اندر زخم ہوا، انجری ہوئی، آپ نے کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں کھائی یا زخموں کی کوئی گولی نہیں کھائی یا ڈاکٹر کو نہیں دکھایا، تو وہ زخم جو ہے کنورٹیڈ انٹو کینسر۔ یہ آپ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی جسم میں کہیں بھی زخم ہوتا ہے تو وہ کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا ہیپاٹائٹس کنورٹیڈ انٹو کینسر۔ بلڈ کینسر میں کیسے آتا ہے؟ کیونکہ آپ کے جگر میں مسئلہ آتا ہے، جگر کے اندر جو ہے کینسر سٹارٹ ہوتا ہے۔ معدہ خراب ہوا، جگر خراب کا علاج نہیں کروایا، وہ زخم جو ہے کینسر میں تبدیل ہو کے پوری باڈی میں پھیل گیا۔ تو یہی ہے کینسر کی پوری تشریح، جو کہ بہت سارے لوگ آپ کو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ بھی اس بڑی مہلک بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں معلومات آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں۔ مجھ سے بات کرنے کے لیے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔